بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے دن قربانی کے دن ہیں، اور قربانی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں آتا ہے کہ رب العالمین اس قربانی کو جو اللہ کی رضا کی خاطر کی گئی ہو اس کو عرش معلیٰ پر پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں جانوروں کے متعلق کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اس میں جی یہ چیز ہے، یہ عیب ہے، تو اس سے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں صرف ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ دیکھو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں پیش کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو لٹا دیا اور پوری طرح وہ تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچ کر دیا ہے، اور یہ سب امتحان سے بڑا امتحان تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب تھا؟ نہیں۔ جواب آئے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ سب عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر نہ کوئی ظاہری عیب ہوتا ہے نہ کوئی باطنی عیب ہوتا ہے، وہ سب عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ ہم بھی عیب سے ہٹ کر بے عیب جانور خرید سکتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلے پوچھنے والے ہوتے ہیں، جی اس کی جی تھوڑی ٹانگ کا مسئلہ ہے، اس کے تھوڑے کان کا مسئلہ ہے، اس کی تھوڑی آنکھ کا مسئلہ ہے، اس کا جی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنا ہے تو پھر اس میں سوچنے والی کیا بات ہے کہ کتنے بے عیب جانور اس کائنات کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو ان جیسے مسئلوں کو میں تو کہتا ہوں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی بندے پوچھتے ہیں۔ تو چلو آئیے اب آپ کو میں ان مسائل کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ کس جانور کے اندر کتنا عیب ہو تو قربانی ہو سکتی ہے اور کتنا عیب ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے آنکھ کا مسئلہ ہے۔ تو آنکھ کے مسئلے کے بارے میں یہ سن لو کہ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی بینائی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اکثر لوگ آنکھوں کے متعلق پوچھتے ہیں نا بھی اس جانور کی آنکھ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو اب آپ کو میں نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے، اور یہ چیزیں فتاوی شامیہ کے اندر، فتاوی ہندیہ کے اندر، اور فتح القدیر کے اندر، بدائع و صنائع کے اندر، اور بھی بہت سارے البحر الرائے کے اندر یہ سب کچھ جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی عیب ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور جو جانور صرف ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہو اس کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔
یہ دو مسئلے ہو گئے. اب آگے مسئلہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں سٹیپ بر سٹیپ بیان کروں گا، لیکن جتنا میں بیان کروں خدا را ان کو سن کر یاد کر لو، پھر اس پر عمل کرو. ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی میں کام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.